السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو, آمین. تھوڑے گیپ کے بعد آج ویڈیو اپلوڈ کی ہے. کمنٹس بھی آ رہے تھے کہ ولاگر ورڈ پہ ویڈیو بنائیں, ڈیلی فیڈ بیک دیا کریں, ولاگر ورڈ پہ ریئیکشن دیں. تو میں تھوڑا انتظار کر رہی تھی کہ مجھے ان کی ولاگس میں شاید کچھ ڈفرینٹ, کچھ نیا دیکھنے کو ملے تو میں اس پہ فیڈ بیک دوں. لیکن ماشاء اللہ ہماری بہن اتنی کنسسٹنٹ ہیں کہ وہ جسٹ فار اے چینج بھی کوئی چینج لانے کی کوشش نہیں کرتی اپنی ویڈیوز میں. تو جو کچھ خیر دکھایا اسی پہ ہی بات کر لیتے ہیں, کیونکہ اب نیا تو کچھ انہوں نے دکھایا نہیں ہے. خیر, سب سے پہلے جی بات کرتے ہیں ان کی انسٹاگرام کی سٹوریز پہ. ایکٹیو ہوتی ہیں یہ انسٹا پہ, اپنی سٹوریز لگاتی رہتی ہیں, پوسٹ کرتی رہتی ہیں چیزیں. لیکن جب بھی پوسٹ کرتی ہیں ساتھ یہ لکھ دیتی ہیں کہ میں ریگولر نہیں ہوں, میں بہت ٹائرڈ ہوتی ہوں, میں بہت تھکی ہوئی ہوتی ہوں, اس لیے میں ریگولر سٹوریز پوسٹ نہیں کرتی. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو جتنا میں نے آبزرو کیا ہے, شاید ایک دن ہارڈلی یا 2 دن بیچ میں ان کی سٹوریز نہیں لگتی, ورنہ ان کی سٹوریز روٹین میں لگتی ہیں. چائے کا مگ, بوائل انڈا, ہسبینڈ کے بکھرے ہوئے کپڑے, یا پاکستان کی کوئی پرانی تصویر, یا کبھی اپنی بار بار شادی کی تصویریں لگا دیتی ہیں, یا کبھی پتوں کی تصویریں لگا دیتی ہیں. یہ سٹوریز ان کی لگتی ہیں. انفیکٹ 2-4 دن پہلے تو ان کی اکٹھی 10-12 سٹوریز لگی ہوئی تھیں, اور یہ کہہ دیتی ہیں کہ میں ایکٹیو نہیں ہوں انسٹا پہ. تو اس طرح نہ کہا کریں, کیونکہ آپ کچھ رہی ہوتی ہیں اور کر کچھ رہی ہوتی ہیں. اور جو 1-2 دن پہلے آپ نے سٹوریز لگائی تھیں اس میں جس قسم کی سٹیٹمنٹس آپ نے پاس کی ہیں, آئی گیس کہ بولنے سے پہلے تھوڑا سا سوچ لیا کریں کہ آپ کیا بول رہی ہیں. دکھ ہر انسان کو ہوتا ہے, خوشی ہر انسان کو ہوتی ہے, لیکن ایکسکلوسیولی بیٹھ کے, تیار ہو کے بیٹھ کے, فلٹر لگا کے, بسکٹ ہاتھ میں پکڑ کے یہ کہنا کہ نہیں جی ہمیں یہ ہے, نہیں جی مجھے یہ ہے, یا میری فیملی کو یہ ہے, یہ کوئی مناسب نہیں باتیں لگتی. سو انسان کو بات اتنی کرنی چاہیے جتنی بات میں انسان سنبھال بھی سکے. اینی ہاؤ, ان کے ولاگس کی بات کرتے ہیں. اگر آپ ان کے لاسٹ 7 سے 8 دن کے ولاگس دیکھیں تو آپ کو اس میں 2 ہی چیزیں ملیں گی, ایک کھانا پکا لیا اور دوسری شاپنگ. اس کے علاوہ مجھے تو تیسری کوئی چیز نظر نہیں آئی. اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے کوئی تیسری چیز نوٹس کی ہو تو پلیز کمنٹس میں بتائیے گا. ونٹر شاپنگ انہوں نے کی. انہوں نے کہا جی ہم ارلی مارننگ تیار ہو کے, میں اور میرے ہسبینڈ ونٹر شاپنگ کے لیے گئے. سردیوں کی ہم نے شاپنگ کرنی تھی, بہت ایکسائٹیڈ تھیں یہ شاپنگ کرنے کے لیے. خیر شاپنگ مال میں یہ گئیں اور مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ ایک لے مین کو بھی پتہ ہے کہ یہ ایک شاپنگ مال میں انٹر ہو رہی ہیں, لیکن یہ انٹر ہوئی ہیں اور ساتھ یہ بتا رہی ہیں یہ ہے جی شاپنگ مال اور یہاں پہ سانگس پلے ہوئے ہیں. کم آن, گانوں کی آوازیں سب کو آ رہی تھیں اور سب کو پتہ ہے کہ یہ شاپنگ مال ہے. ظاہری سی بات ہے, اب آپ کسی سبزی منڈی میں تو انٹر ہوئی نہیں تھی. اب پتہ نہیں اس اناؤنسمنٹ کی آپ کو کیا ضرورت پیش آئی کہ یہ شاپنگ مال ہے اور یہاں پہ گانے لگے ہوئے ہیں. خیر, آپ نے مختلف چیزیں دیکھیں, کپڑے دیکھے, بیگز دیکھے, مختلف طرح کی جو آپ کی چیزیں لینے آپ گئی تھیں وہ دیکھیں. لیکن تھرو آؤٹ اس ولاگ میں آپ ایک ہی بات کرتی رہیں جتنی دیر مارکیٹ آپ گھومی پھری. یہ چیز مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے, اس کا کلر مجھے اچھا لگ رہا ہے, یہ چیز میرا چھوڑنے کو دل نہیں کر رہا, اس کا سٹائل مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, اس کا مجھے فرنٹ اچھا لگ رہا ہے, اس کا مجھے بیک اچھا لگ رہا ہے. لیکن آپ نے خریدا کچھ بھی نہیں, بلکہ آپ پرائس ٹیگ دیکھتی تھیں اور اس چیز کو چھوڑ کے چلی جاتی تھیں آفرز کی طرف. آفرز میں بہت اچھا ملتا ہے, آفرز میں لینا چاہیے, آفرز میں یہ ہوتا ہے. بہت اچھی بات ہے, انسان کو جہاں بچت ہو سکتی ہے کرنا چاہیے, پیسے سوچ سمجھ کے استعمال کرنے چاہیے. لیکن جب انسان بڑی بڑی بھڑکیں مار رہا ہوتا ہے نا, تو پھر اتنا حوصلہ بھی ہونا چاہیے کہ 10 پاؤنڈ سے اوپر کی چیز بھی خریدنے کا انسان ہمت کر لے. ایک جگہ تو آپ ہوڈیز دیکھ رہی تھیں شاید, یا کچھ جیکٹس اپرز دیکھ رہی تھیں, تو وہاں تو آپ اپنے ہسبینڈ کو ایسے ٹریٹ کر رہی تھیں جیسے وہ سیلز مین ہے. مجھے یہ کلر دکھائیں, مجھے یہ اس کا سائز دکھائیں, اس میں میرا سائز ہوگا کہ نہیں ہوگا, مجھے اس کا اسٹف بہت اچھا لگ رہا ہے, ذرا مجھے یہ دکھائیں. بھئی آپ اپنا بندہ ساتھ لے کے گئی تھیں یا آپ وہ دکاندار تھا؟ سمجھ نہیں آئی کچھ. سٹارٹ میں تو آپ نے اپنے ہسبینڈ کا فیس بھی نہیں دکھایا, اس کو بھی اس دفعہ ہائڈ کیا ہوا تھا جیسے کسی نے آپ کے ہسبینڈ کو دیکھا ہی نہیں ہے. پتہ نہیں آپ نے ان کا فیس کیوں ہائڈ کیا ہوا تھا, یا کیا ایسا ہو گیا تھا کہ بیچاروں کو چہرہ ہی چھپانا پڑ گیا. ویسے تو آپ پورا ان کا ڈانس بھی دنیا کو دکھا دیتی ہے, یہاں آج آپ نے ان کا فیس بھی ہائڈ کیا ہوا تھا. کیا وجہ تھی یہ آپ بہتر جانتی ہوں گی. خیر, وہاں سے آپ لارج میڈیم سائز ہی دیکھ رہی تھیں. اب دیکھیں نا, ایک انسان جب اپنے آپ کو میڈیا پہ دکھا رہا ہے تو دیکھنے والوں کو بھی اندازہ ہو رہا ہوتا ہے اس کی فزیک کیسی ہے, یا وہ کیا پہن رہا ہے, کیا کر رہا ہے. تو آپ لارج اور میڈیم اپنے لیے ایسے کہہ رہی تھیں جیسے آپ جیسے بالکل باربی ڈال ہی ہیں, اور لارج میڈیم تو آپ کو بہت ہی کھلے ہوں گے کپڑے. اس طرح کی باتیں آپ لوگ نہ کیا کریں جس پہ دیکھنے والے کو صرف ہنسی ہی آئے.
اور وہ کچھ اور نہ کرے، کیونکہ ہم صرف ہنس ہی سکتے ہیں ایسی چیزوں پہ. ظاہر ہے پیپل آر ناٹ بلائنڈ کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے یا ان کو کچھ نظر نہ آ رہا ہو. خیر آگے چلیں جی. یہ بھی لیا، عثمان نے لے لی چیزیں، آپ کے ہسبینڈ نے سب کچھ خریدا، اپنے ہسبینڈ نے ساری شاپنگ کر لی، لیکن آپ کیم ہوم وتھ شملہ مرچ اور گھر کی 2-4 چیزوں کے ساتھ. مجھے تو سمجھ نہیں آئی. شاپنگ کا اتنا شور تھا، پورا ولاگ ونٹر کی شاپنگ پہ بن گیا، لیکن شاپنگ ہی کوئی نہیں تھی. مارکس اینڈ اسپینسر پہ آپ گئیں. ویسے مجھے سمجھ نہیں آتی مارکس اینڈ اسپینسر پہ جا کے آپ کا کیمرہ رک کیوں جاتا ہے. وہاں آپ دکھاتی نہیں کچھ سیکنڈز کے لیے، شاید 1 منٹ کے لیے، کہ آپ ایم این ایس میں انٹر ہونے لگیں اور وہاں گئے اور وہاں سے آپ نے چیزیں لیں، اور وہاں آپ کھڑی ہو کے کپڑے ٹرائی بھی کر رہی تھی، جس کو آپ نے بلر کر دیا. ویڈیو میں آپ نے بلر کر دیا، لیکن انسٹا کی سٹوریز میں آپ نے پورے اپنا آپ دکھا دیا تھا جب آپ ٹرائی کر رہی تھی ریڈ اور بلیک لانگ شرٹ. شاید آپ کو یاد ہو. اینی ہاؤ جی آگے چلتے ہیں. اس کے بعد ان کے میں نے ولاگز دیکھے. اگلا ولاگ دیکھا، نیکسٹ ڈے دیکھا، تو اس میں انہوں نے آن لائن شاپنگ کی ہوئی تھی، کچھ سین شین سواد واد سے چیزیں منگوائیں. اب مجھے ایک بات یہ سمجھ نہیں آتی، آپ اپنے ہر 4 ولاگس چھوڑ کے یہ کہتی ہیں میرے گھر میں اسپیس نہیں ہے، میرے گھر میں اتنی جگہ نہیں ہے کہ میں گھر کو سجاؤں، میں گھر کی چیزیں لوں، میں یہ کروں، میں وہ کروں، ہمیں پتہ نہیں ہے ہم نے کب یہاں تک رہنا ہے. لیکن پھر ہر تیسرے ولاگ کے بعد آپ اپنی بیش بہا شاپنگ دکھا رہی ہوتی ہیں اور چیزیں خرید رہی ہوتی ہیں. وہاں سے آپ کی جی آن لائن پارسل آیا، آپ نے اس میں چیزیں تھیں، کچھ ٹائنی بوٹلز تھیں آپ کی، جو آپ نے کہا میرے کیچپ اور مایو کے لیے یہ بوٹلز منگوائی ہیں، عثمان کے لیے. آنیسٹلی اسپیکنگ ایک لمحے کو تو لگا شاید یہ فیڈر منگوائے ہیں آپ نے عثمان کے لیے، کیونکہ دا وے یو پیمپر ہم. ان کا لنچ باکس آپ بناتی ہیں، اب آپ نے 2 بوتلوں میں ان کو مایو اور کیچپ بھی ڈال کے دی، ساتھ ان کا یہ بھی رکھ دیا، ساتھ فروٹ رکھ دیا، آج میں نے ایک کیلا رکھ دیا، آج میں نے ان کو ایک فرائز دے دیے ساتھ. گرو اپ. وہ ایک اچھا بھلا ماشاء اللہ مرد ہے، اس کو بچوں کی طرح پیمپر کرنا چھوڑ دیں آپ. کسی کی کیئر کرنا یا ہسبینڈ کی کیئر کرنا وہ ایک اور طریقہ ہے، لیکن جس طرح آپ کر رہی ہوتی ہیں اتنا ڈومینیٹنگ آپ کا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، اور آپ اس طرح ان کو ٹریٹ کر رہی ہوتی ہیں جیسے وہ ایک مونٹیسری کا بچہ ہے، اور 2 فیڈر ساتھ تیار کر کے میں نے اس کو عثمان کو دے دیے. عجیب سی باتیں ہوتی ہیں آپ کی. تھوڑا سا اپنے اندر چینج لے کے آئیں، اپنی چیزوں میں چینج لے کے آئیں، تاکہ ہمیں بھی کچھ دیکھ کے مزہ آئے. پھر آپ نے جی ایک دہی میکر بنوایا، اس کے ساتھ آپ نے ایک وہ کوئی ریزر منگوایا. آپ نے کہا میں نے اپنے بھائی کے پاس ایسا دیکھا تھا تو عثمان کے لیے بھی میں نے منگوا لیا. مجھے یہ سمجھ نہیں آتی آپ اپنے بھائی کا اور اپنے ہسبینڈ کا کمپیریزن یا ان کو باتوں میں کیوں اتنا لے کے آتی ہیں. آپ نے ایک جگہ سٹوری لگائی ہوئی تھی کہ شادی سے پہلے میری چیزیں میرا بھائی نہیں چھوڑتا تھا، اب میری جو پروڈکٹس کاسمیٹکس ہوتی ہیں وہ میرے ہسبینڈ نہیں چھوڑتے. ساتھ آپ نے یہاں کہا حیدر کے پاس ایسا تھا اور اب عثمان کے لیے بھی میں ایسا منگوا لیا میں نے. تو آپ کی وہ چیزیں دیکھ کے مجھے ان چیزوں کی کوئی سینس بنتی نظر نہیں آ رہی تھی. دہی میکر آپ لے کے آئیں، پورا ولاگ آپ نے دہی میکر پہ بنا دیا. دہی جم رہا ہے، دہی رکھ دیا ہے، دہی ٹھنڈا ہو رہا ہے، دہی گرم ہو رہا ہے، دہی ابھی پتلا ہے، دہی ابھی چھوٹا ہے. بس ایسے ہی تھا. دین اسٹیم آئرن اگلا ولاگ آپ دیکھیں جی، آپ نے آئرن پہ پورا ولاگ بنا دیا. کپڑے استری ہو رہی ہیں، یہ ہو رہا ہے، کپڑے الماریوں میں لگ رہے ہیں، کپڑے الماریوں سے نکل رہے ہیں. پورا ایک آپ نے اپنی ویڈیو جو ہے وہ اسٹیم آئرن پہ بنا دی. اور ساتھ اس کے آپ دیکھیں نیکسٹ ویڈیو منی واشنگ مشین. اب آپ نے منی واشنگ مشین منگوائی ہے جی کچن کے، میں نے جو کچن میں کپڑے یوز ہوتے ہیں استعمال ہوتے ہیں ان کو دھونے کے لیے منگوائی ہے. اب آٹا بھی مشین سے گوندھ رہا ہے، کپڑے بھی مشین میں دھل رہے ہیں، روٹیاں بھی مشین میں پک رہی ہیں، انڈے بھی مشینوں میں بوائل ہو رہے ہیں، رائس کوکر میں چاول بن رہے ہیں. ہر چیز مشینوں میں ہو رہی ہے ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب کرے. تو پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ آپ ایسا کیا کام کرتی ہیں جس کی وجہ سے آپ اتنی ٹائرڈ ہو جاتی ہیں؟ پھر آپ آ کے اپنی سٹوریز میں یہ لکھتی ہیں کہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کرنے آئی ہوں. میری طبیعت نہیں ٹھیک تھی. ایک انسان کی طبیعت نہ ٹھیک ہو اور ساتھ اس کو ہیلتھ ایشوز بھی ہوں. آپ یہ کیوں مینشن کرتی ہیں ہر جگہ کہ مجھے ہیلتھ ایشوز بھی ہیں اور اس کے ساتھ میں اتنا کام بھی کرتی ہوں؟ کتنا کام آپ کرتی ہیں؟ آپ کا سارا کام مشینز کرتی ہیں. آپ تو شاید ایک کام خود کرتی ہیں، کھانا خود کھاتی ہیں. وہ ایک روبوٹ میں نے دیکھا تھا، میں کچھ ویڈیو دیکھ رہی تھی کچھ دن پہلے، ایک روبوٹ انہوں نے بنایا ہے کہ وہ نیچے جاتا ہے، اوپر جاتا ہے اور بندے کے منہ میں کھانا بھی ڈال دیتا ہے. مجھے لگ رہا ہے بس وہی ایک آخری مشین رہے گی آپ کے گھر میں آنے والی، باقی تو سارا کام آپ مشین سے کر ہی رہی ہیں. اس کے بعد آپ کا اگلا ولاگ میں نے دیکھا، اس میں آپ نے ٹاول ریپ کیا ہوا تھا اور آپ اپنے پرفیومز دکھا رہی تھیں، پرفیومز لگا رہی تھیں، اور پتہ نہیں اسکن کیئر کر رہی تھیں کیا آپ اس میں کر رہی تھیں. وہ بھی آپ نے ایک بیٹھ کے شیشے کے سامنے کوئی 5-6 منٹ 4 منٹ اپنا چہرہ ہی دکھایا اور پرفیوم ہی لگاتی رہی اور کریمز ہی لگاتی رہی، اور اس کو دکھا کے اینڈ میں آپ نے ایک سالن بنایا اور آپ کا ولاگ ختم ہو گیا.
یہ آپ کی ویڈیو تھی. مطلب اس ویڈیو کے اوپر اتنا ہی فیڈ بیک بنتا تھا. اس کے اوپر اب اور انسان کیا بات کرے کہ پورے ولاگ میں آپ کا ایک چہرہ ہی دیکھتے ہیں اور وہ بھی اتنا کلوز اپ. پرفیوم لگا لیا, کریم لگا لی, کھانا بنا لیا, ولاگ ختم. نیکسٹ ولاگ آپ نے ایڈوائس کیجیے. ہر رشتے میں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے, ہر رشتے کو بہت اچھی طرح لے کے چلنا چاہیے, تو بالکل کرنا چاہیے. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ آپ لوگوں کی تو اپنی لائف جو ہے وہ فوٹو شاپ ہوئی ہوئی ہوتی ہے. آپ لوگوں کو کون سے آ کے درس دینا شروع کر دیتی ہیں؟ یا تو آپ پہلے وہ خود کام کر کے دکھائیں نا. مجھے تو لگتا ہے آپ نے ایک ہی رشتے میں انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے, اس کے علاوہ تو آپ کی بھی مجھے کوئی انویسٹمنٹ نظر نہیں آتی رشتوں میں. باتیں آپ اتنی بڑی کرتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کہ او مائی گاڈ, کیا بندہ کہے, اس بندی کی باتیں سن کے سمجھ نہیں آتی. تو انویسٹمنٹ ہر رشتے میں کرنی چاہیے. سیکنڈلی یہ کہ آپ لوگ پہلے لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں سپورٹ کریں, ہمیں سبسکرائب کریں, ہمیں آ کے لائک کریں, ہمارے ویوز کے لیے بڑھیں. پیچھے والز آئس کریم کی آواز پلیز اگنور کیجیے گا. ہمیں آ کے سپورٹ کریں. جب آپ کو لوگ آ کے لائک کرتے ہیں, فالو کرتے ہیں, تو آپ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ جی یہ ہم میرے فینس تھے. وہ فینس کیسے آپ کے بن جاتے ہیں؟ وہ آپ لوگوں کو فینس بنانا شروع ہو جاتی ہیں. پھر جب وہ آپ کے فینس آ کے کوشچنز ریز کرتے ہیں, مختلف سوالات پوچھتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں جی اگنور نیگیٹو پیپل, یہ ٹاکسک لوگ ہیں. اس چیز کو آپ ٹاکسٹی کا نام دے دیتی ہیں. لوگ آپ سے جب کچھ ایک اسپیسیفک کوئی گروپ ہے آپ کا, اگر میں آپ کے کمنٹ سیکشن کو دیکھوں, جن کو آپ کے سالن, آپ کے پھول, آپ کے چنے, آپ کی چائے, انڈا بوائل, وہی چیزیں بس اچھی لگتی ہیں, اور وہ اسی کو اپریشیٹ کرتے رہتے ہیں, اور آپ انہی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہو جاتی ہیں. آئی ہیو فیلٹ کہ جو آپ کو فلیٹر کرتا رہے, آپ کی خوشامد کرتا رہے, آپ کو بیوٹیفل, مارولس, فینٹیسٹک کہتا رہے, ہاں بالکل ٹھیک ہے. جو ذرا سا آؤٹ آف دا وے جا کے آپ سے سوال پوچھتا ہے, تو آپ لوگوں کو وہ بندہ زہر لگنا شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی لوگ بدتمیزی کرتے ہیں. آ کے بدتمیزی کوئی نہیں کرتا. ایک جینوئن کوشچن کوئی پوچھتا ہے, اس کا جواب دیں. آپ پبلک فگر ہیں, آپ اس کا جواب دیں. پھر آپ جی ایک بات ہر جگہ اپنی لکھتی ہیں, لائف آف اے ہاؤس میکر, اسٹرگل ان ونٹرز, ریئل اسٹرگل ان ونٹر, فلانی اسٹرگل, یہ اسٹرگل, وہ اسٹرگل, ہاؤس وائف, ہاؤس میکر, گھرداری, یہ اور وہ. مجھے ایک بات آپ لوگ پلیز بتائیے گا. آج تک پچھلے 5 سال ہو گئے ہیں آپ کے ولاگز دیکھتے ہوئے. ہم نے آپ کے ولاگز میں صرف آپ کو یا آپ کے ہسبینڈ کو دیکھا ہے. ہارڈلی آپ کی فیملی کو کسی ایک یا 2 بندوں کو دیکھا ہے. آج تک آپ کے کسی ولاگ میں ہم نے 10 سے 15 بندوں کی گیدرنگ نہیں دیکھی. کسی کے لیے آپ نے کوئی ڈنر ارینج کیا ہو, لنچ ارینج کیا ہو, کچھ بھی کیا ہو. ایک بندہ ہے, ایک بندی ہے. آپ نہ گھر میں آپ کے مہمانداری ہے, نہ آپ کے گھر میں کوئی بچے ہیں, نہ آپ کے گھر میں کوئی آنا جانا ہے, نہ آپ کے کوئی اس طرح کا کوئی جس کو کہتے ہیں کہ گھر میں مطلب کوئی گیدرنگز ہوتی ہیں. تو آپ کون سی گھرداری یہ روز لے کے بیٹھ جاتی ہیں؟ گھرداری, 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 کون سی گھرداری؟ 2 بندے ہیں آپ اٹھتی ہیں صبح. اب آپ کے ہسبینڈ تو نہیں نا گھر گندا کرتے ہوں گے, یا آپ کے ہسبینڈ کو آپ لنچ دیتی ہیں اور آپ کھانا کھا کس گھرداری کی وجہ سے آپ لوگوں کو اتنا بتاتی ہیں کہ میری گھرداری, میں یہ کرتی ہوں, میں وہ کرتی ہوں, میں اس طرح کرتی ہوں. کون سی گھرداری؟ آج تک آپ نے 10 سے 15 بندوں کا کھانا تو بنایا نہیں ہے. ایک انسان کا کھانا بنانا اور اس کے برتن دھونا اور گھر کی چیزیں اٹھا کے گھر کو نیٹ کرنا, بالکل گھرداری ہے, بالکل ہے. لیکن آپ 10 بندوں کا کھانا بنائیں نا, ہمیں دکھائیں کہ آپ نے کچھ ارینج کیا ہو, کچھ آپ نے پراپر بنایا ہو. ہاں جی بہت امپریسو تھا, آپ نے ایک ٹیبل پورا آرگنائز کیا ہے, ڈشز بنائی ہیں. نتھنگ, نتھنگ. ہسبینڈ اور آپ اور گھرداری, 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 گھرداری. پلیز یہ اب گھرداری والی تسبیح, یو کے والی تسبیح, اسٹرگل والی تسبیح, یہ اب پڑھنا چھوڑ دیں. بالکل آپ کی نا بورنگ ہو گیا یہ سارا سلسلہ. کچھ اپنے ولاگس میں نیا لے کے آئیں تاکہ ہمیں کوئی نئی چیز ملے اور ہم اس پہ فیڈ بیک دیں. کوئی اچھی چیز ملے, کوئی پروڈکٹیو چیز ملے جس پہ فیڈ بیک دے کے بھی مزہ آئے. کمنٹس اتنے آتے ہیں کہ ان پہ فیڈ بیک دیں, تو آپ پہ فیڈ بیک میں کیا دوں؟ یہی فیڈ بیک ہے آپ پہ, جو آپ دکھاتی ہیں اس پہ یہی فیڈ بیک بنتا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.